رمضان المبارک کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر رمضان میں قرآن کے نزول کا ذکر کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کی ایک بابرکت رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ پہلی وحی کا واقعہ: یہ واقعہ 610 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے قریب واقع غار حرا میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ بت پرستی، برائی اور جہالت سے پریشان رہتے اور خلوت میں اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار زور سے گلے لگایا اور ہر بار کہا، اقرأ، پڑھیے۔ پھر اللہ کی پہلی وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن کی پہلی آیت تھی جو علم کی اہمیت اور اللہ کی قدرت پر روشنی ڈالتی ہے۔ پہلی وحی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے گھر لوٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک بزرگ عالم اہل کتاب اور تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ سنا اور فرمایا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے اور پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی اس سچائی کا پیغام لے کر آیا اس کے ساتھ یہی ہوا۔ کچھ وقت کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ بعد میں دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سورہ مدثر کی آیت لے کر آئے، اے چادر، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری سنبھالنے کا حکم تھا۔ قرآن مجید کا نزول انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا، جو وحی کی روشنی میں دنیا کو بدلنے والا تھا۔ اسلام کی ابتدا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانے کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلی وحی نے علم کی حکمت اور اللہ کی قدرت کو واضح کیا۔ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا اور اس مقدس مہینے کو خصوصی برکت عطا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، عبادت اور دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔